تو سورہ دوحہ جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ والضحیٰ صبح کی قسم، اور واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے. یعنی کہ یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے صبح ہو یا اندھیر ہو، یعنی کہ چاہے وہی آتی بھی رہی تھی یا وہی کبھی بند بھی ہو گئی. پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا، یہ ایک مصلحت کے تحت تھا. یہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئے ہیں، بلکہ اس لیے تھا جیسے کہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، صبح کی اور رات کی. اگر ہمیشہ دن رہتا تو انسان بہت ہی ایگزاسٹ ہو جاتا، اسی لیے رات لائی گئی ہے تاکہ رات کو انسان سکون سے آرام کرے، سو جائے، اپنے باڈی پارٹس کو ریلیکس کرے، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرے. تو جو وہی کا بار ہوتا تھا وہ بہت ہی زیادہ ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل باڈی پہ بھی وہی کا بار بہت زیادہ ہوتا تھا. سورہ مزمل میں اس کی تشریح بیان کی ہوئی ہے. اس چیز کو تھوڑا سا برداشت کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی سٹارٹنگ سٹیجز تھے اس وحی کے نزول کے، تو اسی لیے تھوڑا سا ریسٹ مقصود تھا. ریسٹ کیوں ضروری تھا؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈجسٹ ہو سکیں اس کے لیے. جیسے اگر صرف دن ہی ہو، رات نہ ہو، تو انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح اس سلسلے کا رکنا بھی لازم تھا، تو یہ ایک مصلحت کے تحت سلسلہ رکا تھا. اب کچھ روایتوں میں آتا ہے 12 دن، کچھ روایتوں میں آتا ہے 15 دن، کچھ روایتوں میں 20 دن، اور کچھ روایتوں میں 40 دن وہی کا سلسلہ رکا تھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تانا دیتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تمہارے آدھے یہ بھی کہتے تھے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ لیا، لیکن جو ان کی چچی تھی، چاچا کی بیوی، انہوں نے کہا کہ تمہارے شیطان نے تم کو تو چھوڑ ہی دیا ہے، اب وہ تمہارے پاس کچھ نہیں لاتا، نعوذ باللہ. کیونکہ وہ اس کو تانے دیتے تھے کہ تمہیں شیطان یہ چیزیں سناتا ہے، اب اس نے بھی تمہارے سے تعلق ختم کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوئے تو پھر یہ صورت اتری کہ جیسے دن اور رات ایک مصلحت کی بنا پر ہوتی ہے. رات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے ناراض ہو چکا ہے اور اب ان پر رات آ گئی، اور دن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے خوش ہے اس لیے ان پر اجالا کر دیا. نہیں، بلکہ یہ دونوں ہی مصلحت ہیں. اسی طرح وہی کا آنا اور وہی کا تھوڑی دیر کے لیے رکنا، یہ ایک مصلحت تھی. اس کے بعد کیا کہا کہ رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہوا ہے آپ سے، اور یقیناً آپ کے لیے آنے والا دور پہلے سے بہتر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت مکہ میں تھے تو چند ساتھی ایمان لا چکے تھے اور ان پر بھی ظلم ہوتا تھا. تو آنے والے سٹیجز میں وہ چیز کم ہوتی گئی اور اسلام کا بول بالا ہوا. پھر مدینے میں اسلام کی ریاست بنی، پھر پرشین اور رومن امپائر کو بھی ہرا دیا گیا. تو آنے والا دور بہتر تھا، بہت ہی بہتر. اور پھر آپ کو آپ کا رب جلد انعام دیں گے، اور ایسا انعام کہ آپ راضی ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک تو اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، آخرت میں جو دیا جائے گا دنیا تو اس کے مقابلے میں کیا ہی ہے. آخرت میں حوض کوثر دیا جائے گا، شفاعت کا حق دیا جائے گا. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، تب تک جنت کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا. جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی تب تک کوئی امت جنت میں جا نہیں سکے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ان کو دیا جائے گا روز جزا میں، روز آخرت میں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتے ہیں، کیا اس نے تمہیں نہیں پالا اللہ نے جب کہ آپ یتیم تھے. یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ اس دنیا سے چلے گئے، تو یتیمی کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. یہ اللہ تعالیٰ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے پاسٹ کو یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاسٹ کو. آپ پر پہلے بھی کچھ آزمائشیں آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تب بھی نہیں چھوڑا تھا. تو یہ ہم پر کیسے لاگو ہوتا ہے جب ہم کسی سچویشن میں ہوں، پریزنٹ سچویشن میں. دوسرے کو ہم نصیحت کر سکتے ہیں لیکن خود پر وہ نصیحت اس کو عمل میں لانا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں ایموشنز نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اور ایموشنز آر لائک کلاؤڈس. جیسے دھند چھا جاتی ہے تو پھر انسان کو ڈائریکشن نہیں دکھتی. ڈائریکشن اس انسان کو وہی دے سکتا ہے جو اس دھند کے اوپر بیٹھا ہو، جس پر دھند کوئی اثر نہ کرے.
وہ دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ لیفٹ جاؤ، رائٹ جاؤ، یہاں سے تمہارا راستہ ہے۔ اسی طرح سے ہم دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن جب ہم خود اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہیں جہاں پر صبر کی ضرورت، توکل کی ضرورت ہو، وہاں پر ہم ڈگمگا جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خود اس اسٹیٹ میں ہوتے کہ جہاں پر ہمارے چاروں طرف دھند ہوتی ہے۔ اس وقت کہا گیا کہ اپنے پاسٹ کو یاد کرو، اگرچہ تمہیں نکلنے کی کوئی صورت اس وقت نظر نہیں آ رہی، لیکن اپنے پاسٹ کو یاد کرو۔ اگر تمہیں کنسول کرنے والا بھی کوئی نہیں تو خود اپنے پاسٹ کو یاد کرو اور دیکھو کہ تم کیسے آزمائش میں تھے، مصیبت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے نکال دیا، کہ آپ یتیمی کی حالت میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نکالا، جگہ دیا، آپ کو پناہ دیا آپ کو۔ اس کے بعد کہا گیا اور تمہیں راہ بھولا ہوا پایا اور ہدایت دی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تھے جہاں پر کوئی سکھلانے والا نہیں تھا، وہ شرک کا دورہ چل رہا تھا، دبدبا چل رہا تھا، اور اس وقت جب ان پر نبوت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، نبوت ان کو دی گئی، تو اس گمراہی سے گمراہی، یعنی کہ جب انسان، اس کے بہت سارے مفہوم لیے جاتے ہیں، ایک مفہوم یہ لیا جاتا ہے ضال فہدہ، جیسے ایک ریگستان میں ایک سنگل پیڑ ہو، اس میں پوٹینشل تو بہت ہے پھل دینے کے لیے، اور اس کے اگر شاخ دوسری جگہ لگائے جائیں تو ایک گارڈن بھی بن سکتا ہے، لیکن کوئی لگانے والا ہے ہی نہیں، اس کا جو پوٹینشل ہے وہ وہاں پر اچھے سے یوٹیلائز نہیں ہو رہا، تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو ان کا جو اندر کا پوٹینشل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یوٹیلائز کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جب تمہارے پاس کوئی یتیم آئے اس کو ٹھکرانا نہیں، اگر تمہارے پاس کچھ ہو بھی نہیں، ہمیں بھی نصیحت ہے تو اچھی طریقے سے اس کو جواب کرنا۔ اسی لیے جب کوئی مسافر آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ معاف کرنا، اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ جاؤ یہاں سے۔ کشمیر میں یہ روایت تھی پہلے سے ہی کہ معاف ہی تھا، آج معاف کرنا، کیونکہ میرا تو حق تھا تمہیں دینا، لیکن ابھی میرے پاس کچھ نہیں تو مجھے معاف کر دینا، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ اب جو سائل تمہارے پاس آئے، یا تو فزیکل چیزوں کے لیے، یا اگر تم با علم ہو، علم والے ہو، تو تمہیں اگر کوئی انسان کچھ بھی کہے، اگر وہ جاہلانہ انداز میں بھی کہے، یا اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی فل آف فرسٹریشنز ہو اور تمہارے تم سے ٹکرائے، تم سے بات کرے، تو اپنے اندر کی فرسٹریشنز وہ نکال رہا ہے تم پر غصے کی صورت میں، تو اس کو جھڑکنا نہیں، کیونکہ وہ تم سے سولوشن مانگ رہا ہے، وہ آیا ہی تمہارے پاس سولوشن لینے کے لیے ہے، تو اس کو نرم رویے سے ٹریٹ کرنا، اس کو تلخ رویے سے ٹریٹ نہ کرنا، اور اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ اب رب کی نعمتیں اگر ہدایت ہے تو دوسروں کو ہدایت دینی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز دی ہے اس کا ٹھیک ٹھیک شکر ادا کرنا ہے، مال دیا ہے اس کو خرچ کرنا ہے، علم دیا ہے اس کو خرچ کرنا ہے دوسروں پر، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اس کو عبادت میں لگانا ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں، کیونکہ سورہ دوحہ بہت ہی ایک خوبصورت سورہ ہے، اس میں بہت سارے لائف لیسنز ملتے ہیں انسان کو۔ تو اب آگے چلتے ہیں اور نماز کے اگلے رکن کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے رکوع۔ جب انسان رکوع میں جاتا ہے، قیام اس نے ختم کیا، سورہ فاتحہ اس نے پڑھا، اس کے بعد ایک اور سورہ پڑھا، اس کے بعد جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ اوپر کر کے کہ اللہ میں کچھ نہیں، میں خالی ہوں، اور رکوع میں گرتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اب اس کا اگر ٹرانسلیشن دیکھا جائے سبحان ربی العظیم، تو ٹرانسلیشن اس کا بنتا ہے کہ پاک ہے میرا رب۔ رب ہم نے کہا تھا کہ جو میرا پالنے والا، رب میں وہ ساری کوالٹیز آتی ہیں۔ پاک ہے میرا رب جو بہت ہی عظمت والا ہے، جو بہت ہی عظیم ہے۔ پاک ہے میرا رب جو بہت ہی عظیم ہے۔ تو جب انسان رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، جب ہم نماز میں رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، اصل میں اللہ کے سامنے ہم جھک رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو اپنی طاقت، اپنی عقل، اپنے سٹیٹس، اپنے غرور و تکبر کو ہم توڑ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اس تصور کو اپنے اندر لانا ہے کہ جب میں رکوع میں جا رہا ہوں تو اللہ اکبر کہہ کر یا اللہ آپ سب سے بڑے ہیں اور میں کچھ نہیں، آپ کے سامنے میں جھک رہا ہوں، اپنا غرور و تکبر، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی طاقت سب آپ کے سامنے جھکا رہا ہوں، میں کچھ نہیں۔
اور یہ سب کچھ بھی دیا ہوا آپ کا ہی ہے. اور اس حالت میں وہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم. ایک انسان، آپ کہتے ہیں، میں اور آپ کہتے ہیں اس حالت میں سبحان ربی العظیم. تو یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ہیوملٹی بھی ہے کہ اللہ کے سامنے میں پیش ہو رہا ہوں. یہ کیا ہے کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، میرا سب کچھ، میرا عقل، میرا نام، زندگی، سب کچھ آپ کے رحمت کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ سے اس وقت کہتے ہیں، یہ اس چیز کو سمبلائز کرتا ہے کہ یا اللہ آپ جس طرح پاک ہیں میں اس طرح گناہ گار ہوں. آپ جیسے پاک ہیں میں تو بالکل گناہ گار ہوں، اور یا اللہ آپ سب سے عظیم ہیں، میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں. اب رکوع کا اثر کیا ہوتا ہے انسان پر؟ رکوع کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ نفس کے غرور کو توڑتا ہے. جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو یہ نفس کے غرور کو توڑتا ہے کہ یہ نفس کسی کے سامنے جھک رہا ہے، اپنے کریٹر کے سامنے جھک رہا ہے. جو نفس کسی کے بات کے آگے بھی نہیں جھکتا، اب اپنا سر جھکا رہا ہے اپنے خالق کے آگے. تو یہ ساری جو سوچوں کا مجموعہ ہے، یہ ساری چیزیں دماغ میں لا کر جب انسان رکوع کرے، اس رکوع کا مزہ کتنا ہوگا. جب یہ تصور انسان لائے اور پھر رکوع میں جائے، اس رکوع کا اثر کیا ہوگا انسان کے قلب پر، انسان کے نفس پر، انسان کے روح پر. کتنا مزے کا وہ رکوع ہوگا کہ انسان پھر سر بھی نہیں اٹھانا چاہے گا. تو ایکسٹرا دعا رکوع میں بہت کر سکتے ہیں، لیکن جو حدیث سے بھی ثابت ہے وہ کیا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ اللہ تعالیٰ کی اور حمد بیان کی جائے، ہر عیب سے پاک، سبوح قدوس، ہر تعریف کا مستحق، رب الملائکۃ والروح، فرشتوں کا اور روح کا رب. تو اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. رکوع سے اٹھتے وقت، جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس وقت ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ. یعنی کہ اس کی اگر ٹرانسلیشن لی جائے کہ اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی. رکوع میں ہم نے اللہ کی حمد بیان کی. جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی، کہ اللہ کی طرف سے ہمیں جواب مل رہا ہے، کیونکہ نماز ہمارا کنیکشن جوڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم بات چیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ریسپانس ہے کہ اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی. سمیع اللہ لمن حمدہ. تو اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی. تو جب ہم رکوع سے اٹھیں سمیع اللہ لمن حمدہ، تو یہ تصور کہ اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی. پھر اس ایک خوبصورت رشتہ بندے اور رب کے درمیان کی، پھر ایک انسان اور حمد بیان کرنا چاہتا ہے کہ بندے نے حمد کی، اللہ نے کہا کہ میں سن رہا ہوں میرے بندے، میں تمہاری حمد سن رہا ہوں. ایسا نہیں کہ تم نے جو حمد کی اس کو انسنا کر دیا جائے، اس کو سنا جا رہا ہے. اور پھر ایک بندہ کہتا ہے، ہم نماز میں کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اور اللہ کا حمد ہے اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے. ربنا لک الحمد، کہ یا رب تمام حمد، تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے. تمام حمد، تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے. جب اللہ نے کہا کہ تمہارا کہا انسنا نہیں جا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں. سمیع اللہ لمن حمدہ، جو تم نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ اس کو سن رہے ہیں. پھر انسان یہاں سے ایک بندہ اپنے رب کی اور تعریف اور حمد بیان کرتا ہے. ربنا لک الحمد، یا رب تمام حمد، تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے. یا رب، اور رب ہمیں پتہ ہے رب کا کنسپٹ کہ پالنے سے لے کر جلانے سے لے کر مرنے تک، رزق سے لے کر موت تک، ہر کسی چیز سے بچاؤ سے لے کر آزمائش تک، ہر کسی چیز کے مجموعے کو رب کہا جاتا ہے. کہ رب میں یہ ساری کوالٹیز ہوتی ہیں، اسی کو رب کہا جاتا ہے. کہ یا رب ہر چھوٹی بڑی نعمت اس کے لیے، ہر سانس کے ساتھ اگر کسی کی تعریف کی جائے تو وہ آپ ہی کو زیب دیتی ہے. کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی تعریف بھی آپ ہی کو زیب دیتی ہے جو میرے پاس ہے. اور اگر میں ہر کسی سانس کے ساتھ حمد کروں، وہ تعریف بھی آپ کو ہی زیب دیتی ہے، وہ حمد بھی آپ کو ہی زیب دیتی ہے. اس سے آگے دعا پھر ایکسٹینڈ ہوتی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اس سے آگے یہ دعا ایکسٹینڈ ہوتی ہے، اور جو اس کا ایکسٹینشن پڑھے گا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے. اس کا ثواب اتنا ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جب ایک بندہ وہ ایکسٹینشن اس دعا کا پڑھتا ہے تو
جہاں پر وہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے لے کر عرش تک فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں کاپی اور پین ہوتا ہے، جس سے وہ اس جملے سے نکلے ہوئے الفاظ کے ثواب لکھتا ہے، کہ جتنا اللہ تعالیٰ اس جملے کی فضیلت اس بندے کو دیتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک قطار میں فرشتے وہ لکھتے رہتے ہیں، ان کی کاپی بھی فل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ثواب نہیں لکھا جاتا، اتنا اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو پھر وہ فرشتے ان الفاظ کو ہی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، کہ آپ کے رب، آپ کے بندے نے آپ کی یہ تعریف بیان کی۔ تو اس ایکسٹینشن کو بھی ہم ضرور پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اب حمدن کثیرا کیا ہے؟ کہ بہت زیادہ تعریف کی، یا اللہ میری زبان چھوٹی ہے، میری زبان لمیٹڈ ہے، میں لمٹ میں ایک تعریف کر سکتا ہوں، لیکن یا اللہ میں آپ کی بے پناہ حمد بیان کرتا ہوں، جس سے ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ درود و سلام۔ ہم 1 کروڑ تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جب ہمیں زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایک لمیٹڈ تعداد تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں پیش کرتا ہوں کروڑوں درود و سلام، تو اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ حمدن کثیرن، یا اللہ بہت زیادہ تعریف کی، یا اللہ میری زبان چھوٹی ہے، محدود ہے، لیکن میں آپ کی بے پناہ حمد بیان کرتا ہوں، حمدن کثیرن طیبن، پاک تعریف، یا اللہ میں پاک تعریف آپ کی بیان کر رہا ہوں، ایسی تعریف جس میں دکھاوا نہ ہو، جو پاک ہو، طیبن پاک تعریف، مبارکن فیہ ایسی تعریف کہ جس میں برکت ہو، ایسی تعریف کہ جو دل کو روشن کرے، جو اعمال کو مقبول کرے، قبول کرے، جو میرے ظاہر اور باطن کو پاک کرے، کیونکہ اللہ کا نام برکت والا ہے، طیباً مبارکاً فیہ یعنی کہ برکت والا، جو میرے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی پاک کرے، برکت والا بنا دے۔ تو یہ ہے جو ہم رکوع میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، اب ہم اپنا پورا غرور و تکبر ختم کر کے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں ہیچ ہوں، اور اب سر تسلیم خم اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اب سبحان ربی الاعلی اپنے اندر ایک سمندر جتنا وزن رکھتا ہے، سمندر بھی مان پڑ جائے کہ الفاظ ہیں کیا، لیکن جب ہم ان کو بنا جانے پڑھتے ہیں تو اور بات ہے، لیکن جب ہم ان کو جان کر پڑھتے ہیں تو بالکل مختلف بات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جب ہم اس چیز کو جان کر پڑھیں گے، اس وقت جو اس جملے میں جان آئے گی، جو پھر ہماری روح میں جان ڈال دے گی، وہ قابل غور ہے۔ جب آپ عقل و شعور کے ساتھ اب یہ الفاظ ادا کریں گے انشاءاللہ، تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نور و تجلیات آپ پر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ، پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ آیا کہاں سے، سب سے پہلے کس نے یہ جملہ ادا کیا، مخلوقات میں سے کس نے یہ جملہ سب سے پہلے ادا کیا؟ میکائیل علیہ السلام، جو کہ 4 بڑے فرشتوں میں ایک فرشتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کے دل میں ایک بار ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت آئی، ایسی تجلی پڑی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، درخواست کی کہ یا اللہ مجھے ایسی قدرت عطا فرمانا کہ میں آپ کی جو سلطنت ہے اس کا مشاہدہ کر سکوں، ایسی قوت مجھے عطا فرمانا یا اللہ، کہ میں اس قوت کے ذریعے سے جو آپ کی قدرت و آپ کا سلطنت ہے اس کا مشاہدہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور میکائیل علیہ السلام کو تمام جتنے بھی آسمان والے فرشتے ہیں، جتنے بھی مخلوق آسمانوں میں رہتے ہیں، ان تمام کی قوت میکائیل علیہ السلام کو عطا کر دی۔ تو میکائیل علیہ السلام اس قوت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ 5000 سال اڑتے رہے۔ کتنے سال؟ 5000 سال اڑتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا عرش کا مشاہدہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اللہ کے عرش اور میکائیل علیہ السلام کے درمیان جو حجابات تھے، 5000 سال تک ان کو طے کرتے رہے میکائیل علیہ السلام، یہاں تک کہ عرش کے نور سے آپ کے پر بھی جل گئے۔ تو پھر میکائیل علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور قوت عطا کیجیے، تاکہ میں پھر سے
مشاہدہ کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے اب جتنی قوت دی تھی ایک تو اتنی اور اس سے 2 گنا زیادہ قوت دے دی. اس قوت کے ساتھ اب میکائیل علیہ السلام نے 10,000 سال تک اللہ تعالیٰ کے عرش کا مشاہدہ کیا. اڑتے رہے، دیکھتے رہے، چلتے رہے 10,000 سال تک. ابھی 10,000 لائٹ ایئرز بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر عام سال بھی 10,000 لیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا فگر ہے. اور یہاں تک 10,000 سال بھی ہو گئے اور عرش کے نور سے میکائیل علیہ السلام کے پر پھر سے جل گئے. اب آپ کہیں گے کہ عرش کے نور سے پر کیسے جل سکتے ہیں؟ چلو آگ سے تو پر جل سکتے ہیں، نور سے پر کیسے جل سکتے ہیں؟ تو ایک سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اگر اندھیرا ہو اس میں بھی انسان کو نہیں دکھتا، لیکن اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت زیادہ روشنی پڑ جائے، 5,000 واٹ کا بلب آپ کے سامنے جگہ دیا جائے، وہ ہیلوجن لائٹ آپ کی آنکھوں پر پڑ جائے، آپ کو آس پاس کی چیزیں بالکل بھی نہیں دکھتی اور آپ جیسے اندھے ہو جاتے ہیں ٹیمپرلی، آپ کو کچھ دکھتا ہی نہیں. تو نور لائٹ اتنی جب حد سے زیادہ ہو کہ جس کو آپ برداشت نہ کر سکے، تب آپ کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جیسے اندھیرے میں ہو، وہاں پر بھی کچھ نہیں دکھتا، اجالے میں بھی کچھ نہیں دکھتا. تو نور جب حد سے زیادہ بڑھ جائے، جتنی کیپیسٹی نہ ہو، تو انسان اندھا ہو جائے اور جل بھی جائے. تو میکائیل علیہ السلام کے پر اس نور سے جل گئے. تو اس وقت آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ جب 10,000 سال اور پہلے 5,000 15,000 سال آپ ٹریول کرتے رہے، اس وقت آپ کو یہ الہام کیا گیا کہ میکائیل، جس پوائنٹ سے تم نے سٹارٹ کیا تھا تم تو ابھی وہیں پر ہو، تم نے دیکھا ہی نہیں کچھ، تم آگے بڑھے ہی نہیں. اتنا اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم ہے. یہ ایک ایسی بات ہے سمجھنے کے لیے. اگر کوئی انسان کہے کہ مجھے دنیا ٹریول کرنا ہے، ایک ورلڈ ٹریولر مجھے بننا ہے، اور وہ 1 دن 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن 30 دن چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، بنا رکے چلتا ہی رہے، 40 دن 50 دن 60 دن چلتا رہے، اور ابھی اس نے ایک کنٹری بھی کراس نہیں کی. ابھی وہ اپنی کنٹری میں ہے، لیکن اس نے بہت زیادہ ڈسٹنس کور کی ہے، لیکن ہے وہ ابھی اپنی ہی کنٹری میں. تو اگر ورلڈ ویو سے دیکھا جائے تو اس کو کہا جائے گا کہ ہاں تم نے چلا ہے، لیکن ان کمپیریزن آف دا ہول ورلڈ تم ابھی کچھ بھی نہیں چلے، تم تو ابھی اپنی کنٹری سے بھی باہر نہیں نکلے. تو 15,000 سال تک میکائیل علیہ السلام اڑتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کا مشاہدہ کرتے رہے، لیکن ان دا ہول، اگر آن دا ہول دیکھا جائے تو میکائیل علیہ السلام ابھی وہیں پر تھے جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. تو اس وقت آپ سجدے میں گر گئے. جب آپ کو یہ بتلایا گیا تو اس وقت آپ سجدے میں گر گئے، اور اس وقت آپ نے یہ الفاظ ادا کیے. اتنے سال اڑنے کے بعد، چلنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد جب یہ بتلایا گیا کہ ابھی تم نے کچھ مشاہدہ ہی نہیں کیا، اس وقت میکائیل علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور یہ الفاظ ادا کیے: سبحان ربی الاعلی، کہ اللہ آپ کی عظمت تو بہت ہی بلند ہے، آپ بہت ہی اعلیٰ ہیں، مالک ہیں. میں آپ کی کیا ہی عظمت بیان کروں، میں آپ کی کیا ہی بلندی بیان کروں، میں آپ کی کیا ہی بڑائی جان سکتا ہوں. میں آپ کی کچھ بڑائی نہیں جان سکتا، آپ بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہیں. تو یہ الفاظ میکائیل علیہ السلام نے اس وقت ادا کیے. تو یہ ہے ان الفاظ کا وزن جو میکائیل علیہ السلام نے ادا کی: سبحان ربی الاعلی. تو پھر میکائیل علیہ السلام نے دعا کی: اللہ جہاں پر میں تھا مجھے وہیں پر پھر سے پلیس کیا جائے. تو میکائیل علیہ السلام کو وہاں پر پلیس کیا گیا. اور میکائیل علیہ السلام 4 بڑے فرشتوں میں سے، 4 بڑے فرشتے کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. جب انہوں نے اتنی طاقت لے کر، اتنی قوت لے کر یہ مشاہدہ کیا، اور ان کے پھر پر بھی جل گئے، اور پھر بھی کوئی مشاہدہ نہ ہو سکا اتنا زیادہ، تو یہاں پر دیکھیے کہ شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے کن کن مقامات سے ہو کر آئے، کن کن معاملات سے ہو کر آئے جب وہ معراج پر گئے. کہ سدرۃ المنتہا تک تو جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، براق پر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد اقصیٰ تک. پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ گئے سدرۃ المنتہا تک. وہاں پر جبریل علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پر جل جائیں گے نور سے.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری سواری پر آئے، رف رف، جو کہ ایک ابر جیسا تھا، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک وہ پہنچے وہاں تک رف رف نے ان کو لیا. پھر رف رف بھی ایک جگہ آ کر رک گیا اور کہا کہ یہاں سے آگے وہ بھی نہیں جا سکتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے پیر مبارک سے چل کر گئے اور کتنے معاملات طے کیے، عرش کے اوپر بھی کتنے معاملات طے کیے، واللہ عالم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. تو ایک بار ہم سبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ اس امت کو دیا گیا کہ مومن کا قلب، مومن کا دل، اس کو کہا گیا کہ اللہ کا عرش ہے. مومن کے قلب کو کہا گیا کہ اللہ کا عرش ہے جو اس کو پاک کرے. تو رومی نے اس کو کس خوبصورت انداز میں کہا کہ دل بدستے آوار کے حج اکبر است، دل بدستے آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کہ کسی ایک شخص کے قلب کو زندہ کرنا، روشنی کی طرف لے جانا، یہ حج اکبر سے بہتر ہے. اگر تم کسی ایک شخص کے قلب کو زندہ کر سکو، اس کو روشنی کی طرف لے جاؤ، ایسا ہے کہ حج اکبر یعنی کہ حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں، حج اکبر حج کو کہتے ہیں، یہ حج اکبر سے بہتر ہے. کیونکہ ہزاروں کعبوں سے بہتر وہ ایک قلب ہے جس میں رب کی معرفت ہو، جو رب کی معرفت حاصل کرے. کیونکہ جب وہ رب کی معرفت حاصل کرے تو اس کا قلب اللہ کا عرش بن جائے گا. لیکن رب کی معرفت کے لیے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے رب کی معرفت حاصل کی. تو نفس کی معرفت اس کے لیے سٹارٹنگ سٹیپ ہے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں رومی، کعبہ بنی گاہ خلیل اثر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است. کہ کعبہ تو خلیل اللہ علیہ السلام یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، لیکن قلب تو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. اگر اس کو درست کر لیا جائے، اگر اس کو درست کر لیا جائے تو کیا ہی کہنے، کیا ہی بات ہے، پھر تو اللہ کا عرش بن جائے گا، رہنے کی جگہ بن جائے گا. تو اب اس معاملے کو اور گہرائی میں لے جانے کے لیے ہم ایک اور سیشن رکھیں گے کل انشاءاللہ. تو اس معاملے کی اور ڈیپتھ میں ہم جائیں گے کہ جو ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اس کی اور ڈیپتھ میں ہم جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھا سبحان ربی الاعلیٰ پہلے کس نے کہا. اور جب ہم سجدے میں اس چیز کو پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، تو اب ہمیں کیا تصور آنا چاہیے، کس تصور کے ساتھ اب ہم یہ پڑھیں گے. اور جب ہم اس تصور کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو مجھے بتائیے کتنا مزہ آئے گا ہمیں اس سجدے میں. پھر وہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ سجدے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. اور تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. تو اس کہیں اور کے سوچنے کو تبدیل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کے ساتھ کہ سبحان ربی الاعلیٰ جب انسان پڑھے تو یہ حقیقی اللہ کے لیے ہی سجدہ ہو، اور یہ سجدہ عشق بن جائے اور عبادت میں مزہ آنے لگے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب اس کا دوسرا حصہ، سیکنڈ پارٹ جو رہ گیا، وہ کل کی میٹنگ میں ہوگا انشاءاللہ.